بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول و معلم یسمى فاعل، یہاں سے آج ہمارا سبق ہوگا مرفوعات میں سے دوسری چیز نائب فاعل ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس دوسری چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ عبارت میں مفعول و معلم یسمى فاعل میں ماس موصولہ ہے، اس سے مراد فعل ہے، جیسے یہاں بین السطور لکھا ہوا ہے۔ تو عبارت بنے گی مفعول و فعل لم یسمى فاعل، اس فعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف آگے مصنف رحمۃ اللہ نے یہ فرمائی ہے، کل مفعول حذف فاعلہ و اقیم ہوا مقامہ، نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر اس مفعول کو کہتے ہیں جس میں فعل کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو اور اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنا دیا گیا ہو، تو اس مفعول کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ پہلے مفعول ما لم یسمى فاعل کہا جاتا ہے۔ فاعل کرنے والا وہ کام کون ہے، اس کا نام محذوف ہوتا ہے، حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے وہبہ مالن، مال ہدیہ کیا گیا، ہدیہ کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور مال جو نائب مفعول بھی تھا اس کو فاعل کی جگہ پر لایا تو وہبہ مالن ہو گیا۔ اصل عبارت تھی اصل میں وہبہ زید مالہ، زید نے اپنا مال ہدیہ کیا، یا وہبہ زید مالن، زید نے مال ہدیہ کیا، تو زید فاعل ہے اس کو حذف کیا گیا، اور مال مفعول بھی جو تھا اس کو نائب فاعل بنا کے فاعل کی جگہ پر لایا تو وہبہ مالن ہو گیا۔ وشرطہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نائب فاعل کی شرط بیان کر رہے ہیں۔ نائب فاعل کی شرط یہ ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعل کی شرط یہ ہے کہ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، کہ نائب فاعل بنے گا فعل مجہول سے، فعل معروف کو مجہول میں تبدیل کرنا پڑے گا، تب جا کے مفعول بھی نائب فاعل بنے گا۔ جیسے فعل تھا، فعل زید، ضرب زید، تو فعل سے فعل کر دیا، ضرب سے ضرب بن گیا، ضرب زید، ضرب زید زید نے مارا، ضرب سے ضرب کیا، زید نائب فاعل بنا، ضرب زید زید کو مارا گیا۔ اب فاعل کون ہے مارنے والا، اس کو حذف کیا گیا ہے۔ یا یہ فعل کیا نام ہے، فعلہ سے مراد ماضی کے معروف سے مجہول بنانا ہے، مجہول کے صیغے بنانا ہے، اور یفعل سے مراد مضارع معروف سے مجہول بنانا ہے۔ یفعل زید امرن، یفعل امرن، زید کو حذف کر دیا، امرن کو نائب فاعل اس کی جگہ بنا دیا، تو یفعل سے یفعل بنا دیا۔ تو فعل معروف ماضی معلوم ہو یا فعل معروف ماضی مضارع معلوم ہو، اس کو بدلا جائے گا مجہول کے اندر، فعل سے فعلا اور یفعل سے یفعل بنایا جائے گا۔ یہ مضارع مجرد میں آ گیا، اور مزید میں افعل سے افعلا باب فعل میں، اور باب تفعیل کے اندر فعل سے فعلا، باب مفعلہ کے اندر فعل سے فعلا، اسی طرح باقی آگے سارے ابواب کے اندر بھی ہوگا۔ ماضی اور مضارع جو فعل معروف ہیں ان کو مجہول بنایا جائے گا، نائب فاعل بنانے کے لیے یہ شرط ہے۔ بشرطہ ان تغیر صیغۃ الفعل، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو تبدیل کیا گیا ہو فعل سے فعلا کی طرف اور یفعل سے یفعل کی طرف۔ ولا یقع المفعول الثانی من باب علمت، لیکن پیچھے یہ لفظ ہے نا کل مفعول، ہر مفعول جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، مفعول بھی کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا ہو، اس کل مفعول سے ایک وہم ہوتا ہے کہ مفاعیل جتنے بھی ہیں سارے نائب فاعل بن سکتے ہیں، حالانکہ بعض مفاعیل ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ تو لا یقع سے آگے ان مفاعیل کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کل سے استثناء کر رہے ہیں۔ ہر مفعول نائب فاعل بن سکتا ہے، لیکن اس سے 4 مفعول مستثنیٰ ہیں۔
اور وہ مفعول کون سے ہیں؟ نمبر 1، لا یقع المفعول الثانی من باب علمتو، باب علمتو کا مفعول ثانی نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ باب علمتو سے مراد ہر وہ فعل متعدی ہے کہ جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو اور اس میں دونوں مفعول مصداق کے اعتبار سے ایک ہوں، یعنی دونوں مفعولوں کا مصداق ایک ہو۔ اللہ کا کلمہ سپیکر بند کو خواہ لا یقول مفعول ثانی من باب علمتو، باب علمتو سے مراد ہر وہ مفعول ہے فعل متعدی ہے جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہو اور اس کے دونوں مفعول مصداق کے اعتبار سے متحد ہوں، دونوں مفعولوں کا مصداق ایک ہی چیز ہو، تو اس کا جو مفعول ثانی ہے وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ مثلا علم تو زیدن فاضلن، آگے اس میں افعال قلوب میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، اس کی تفصیلات آئے گی۔ تو علم تو زیدن فاضلن مثال کے طور پر، اس میں زیدن مفعول اول ہے علم تو کا اور فاضلن مفعول ثانی ہے، لیکن یہ دونوں مفعول زید اور فاضل مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں، جو مصداق زید کا ہے وہی مصداق فاضل کا بھی ہے۔ یہ باب علم تو کے دو مفعول آ گئے، اس میں مفعول ثانی جو فاضلن ہے اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مفعول ثانی ہے یہ اصل میں ہے خبر۔ باب علم تو کے جو دونوں مفعول ہیں یہ حقیقت میں مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ مثلا زید فاضل، یہ عبارت ہے زید فاضل شخص ہے، عالم فاضل ہے، تو اس کو عالم تو کا مفعول جب بنایا دونوں کو تو مبتدا خبر اس کے دونوں مفعول بن گئے، مبتدا مفعول اول بنا اور فاضل خبر اس کا مفعول ثانی بن گیا، تو عالم تو زیدن فاضلن ہو گیا۔ تو دوسرا جو مفعول ہے یہ اصل میں ہے خبر، اور خبر آپ جانتے ہیں کہ مسند ہوتی ہے اور مبتدا مسند لے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نائب فاعل ہے یہ بھی مسند لے ہوتا ہے، تو اگر مفعول ثانی کو نائب فاعل بنائیں تو مفعول ثانی بیک وقت مسند بھی ہوگا اور مسند لے بھی بن جائے گا نائب فاعل ہونے، مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے خبر ہونے کی وجہ سے وہ مسند ہے اور نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مسند لے ہو جائے گا، تو بیک وقت ایک ہی چیز کا مسند اور مسند لے ہونا لازم آئے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے باب علم تو کا مفعول ثانی نائب فاعل نہیں بن سکتا، ایک یہ نکل گیا۔ نمبر 2، والثالث من باب عالم تو، باب عالم تو کا مفعول ثالث جو ہے وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ باب عالم تو سے مراد ہر وہ فعل ہے جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہو۔ مثلا یہ دیکھیں نیچے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے، عالم تو زیدن عمرن فاضلن، میں نے زید کو بتایا کہ عمر فاضل آدمی ہے۔ اس میں عمرن فاضلن، یہ عمرن مفعول ثانی ہے، فاضلن مفعول ثالث ہے، اور زیدن یہ عالم تو کا مفعول اول ہے، تو ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، میں نے زید کو بتایا کہ عمر فاضل ہے۔ اب اس میں آپ یہ جو تیسرا مفعول ہے فاضلن، اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ عالم تو کے جو دوسرا اور تیسرا مفعول ہے یہ حقیقت میں مبتدا خبر ہیں، اصل میں تھا عمرن فاضلن، تو عالم تو کے جب مفعول بنائے تو یہ مفعول اول عمرن اور فاضلن اس کا مفعول ثانی ہو گیا، ثالث ہو گیا، تو یہ اصل میں عالم تو کا مفعول ثالث حقیقت میں خبر ہے، تو خبر مسند ہوتی ہے، اگر اس کو نائب فاعل بنائے تو یہ ایک ہی چیز کا مسند اور مسند لے ہونا لازم آئے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے باب عالم تو کا مفعول ثالث
یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا. دو مستثنا ہو گئے. تیسری چیز ہے والمفعول لہو. مفعول لہو نائب فاعل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مفعول لہو ہوتا ہے فعل کی علت. مثلا ضربت زیدن تعدیباً، آگے یہ مثال آ جائے گی انشاءاللہ. میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو ادب سکھانا مار کی علت ہے. اب اگر مفعول لہو کو نائب فاعل بنائیں تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اس پر لام تعلیل کا داخل کریں گے اور یوں کہیں گے ضربت زیدن للتعدیب، یعنی ضرب زید للتعدیب، زید کو مار پڑی ادب سکھانے کے لیے. تو اگر لام تعلیل کا داخل کر کے اس کو مفعول لہو کو نائب فاعل بنائیں تو یہ نائب فاعل نہیں رہتا، کیونکہ یہ لام جارہ کا مجرور بن جائے گا، اور نائب فاعل مجرور نہیں ہوتا، لام جارہ کا مجرور. اور اگر لام تعلیل کے بغیر بناتے ہیں تو وہ مفعول لہو نہیں بن سکتا، مفعول لہو نہیں رہتا. تو اس لیے مفعول لہو نائب فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں علیت والا معنی ہی ختم ہو جائے گا. علیت والا معنی اس کی نسب کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے. جب اس کی رفع آ جائے گی تو علت کا معنی بتانے کے لیے لام تعلیل آئے گا. لام تعلیل لاتے ہیں تو علت والا معنی تو برقرار رہتا ہے لیکن نائب فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ جار مجرور بن جائے گا. اور اگر لام تعلیل کو ہٹاتے ہیں تو علت والا معنی اس میں نہیں رہتا، اس لیے مفعول لہو نائب فاعل نہیں بن سکتا. تین مستثنا ہو گئے. چوتھا مستثنا ہے مفعول ماؤ. والمفعول ماؤ کذالک، مفعول ماؤ بھی نہیں بن سکتا نائب فاعل، اس لیے کہ مفعول ماؤ ذکر ہوتا ہے واؤ کے بعد. واؤ معیت کی ہوتی ہے، جیسے آگے انشاءاللہ مفعول ماؤ کی مثال میں آئے گا جا البرد والجبات، تو جا البرد مع الجبات ہے. تو اگر مفعول ماؤ کو واؤ کے ساتھ ذکر کریں تو فعل کا اثر مفعول تک پہنچنے سے واؤ مانے ہے، لہذا مفعول ماؤ واؤ کے ساتھ نائب فاعل نہیں بن سکتا. اور اگر اس کے بغیر اس کا بنائے ہیں، واؤ مائیت کے بغیر اس کو بنائیں تو اس میں مائیت والا معنی ہی نہیں رہتا، کیونکہ مائیت والا معنی واؤ کے سے معلوم ہوتا ہے، اور واؤ اگر ہٹ گئی تو اس میں مائیت والا معنی نہیں رہے گا. اس لیے یہ چار مفاعل جو ہیں یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے. اچھا، مفعول لہو سعید بھائی، سلیم بھائی، سعید سلیم صاحب یا جی جی سلیم جی صاحب، سید ہے نا؟ یہ سعید ہے جی 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 جی، جی استاد جی جی سید سلیم سید سلیم صاحب. سلیم بھائی، جی مفعول لہو نائب فاعل نہیں بن سکتا، جی اس لیے کہ مفعول لہو فعل کی علت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. جی جیسے ضربت زیدن تعدیباً، زید کو میں نے تعدیباً ادب سکھانے کے لیے مارا، تو تعدیباً یہ ضرب کی علت بتا رہا ہے، مارنے کی وجہ ہے اس کو ادب سکھانا. تو اگر اسے نائب فاعل بنائیں تو ظاہر اس میں دو صورتیں بنیں گی، یا تو لام تعلیل کے بغیر اس کو نائب فاعل بنائیں گے، تو اس صورت میں نائب فاعل بننے کے علت والا معنی برقرار رہنے کے لیے اس کا منصوب ہونا شرط ہے. لیکن جب اس کو نائب فاعل بنائیں گے تو وہ تو مرفوع ہو جائے گا، علت والا معنی ختم ہو جائے گا. اور اگر لام تعلیل کے ساتھ بناتے ہیں تو پھر وہ مفعول نائب فاعل نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ مجرور ہو جائے گا. اس جی لیے ان دو وجوہات کی بنا پر مفعول لہو کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. جی ہو گیا سلیم صاحب؟ جی 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 ٹھیک. انس بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا خیال ہے یہ سفر میں ہے شاید آپ. اچھا، آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ مَعَهُ. اچھا سفر میں، چلے کوئی بات نہیں. وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ تعین لہو تقول ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری فتعین زید فلم یکن فالجمیع سواء. حسین رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عبارت ایسی آئے کہ جس میں مفعول بھی سری بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ
مثلا مفعول فی ظرف زمان بھی موجود ہو، ظرف مکان بھی موجود ہو، مفعول مطلق صفت کے ساتھ موصوف ہو کر بھی موجود ہو، اور جار مجرور بھی موجود ہو. جیسے اس مثال کے اندر ہے، دیکھیں زیدن یہ مفعول بھی ہے سری، یوم الجمعہ ظرف زمان ہے، امام الامیر ظرف مکان ہے، ضربن موصوف ہے جو شدیدن کے صفت کے ساتھ موصوف ہو کر ضرب کا مفعول مطلق ہے، تو مفعول مطلق موصوف صفت ہے بھی موجود ہے، اور فی داری جار مجرور بھی موجود ہے. تو جب فعل مجہول کے بعد سری مفعول بھی کے ساتھ دیگر چیزیں بھی آ جائیں تو اس میں کون سی چیز کو نائب فاعل بنایا جائے گا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جمہور بصریوں کا قول نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ مفعول بھی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا، اس لیے کہ مفعول بھی کا فعل کے ساتھ جو تعلق ہے فعل متعدی کے ساتھ وہ باقی چیزوں کا نہیں ہے، کیونکہ ہر فعل متعدی کے لیے مفعول بھی کا ہونا ضروری ہے. جس طرح فاعل کے بغیر مفعول کا تصور، فعل متعدی کا تصور نہیں ہو سکتا، اسی طرح مفعول بھی کے بغیر بھی فعل متعدی کا ذکر نہیں ہو سکتا، تصور نہیں ہو سکتا. لہذا مفعول بھی کا تعلق فعل مجہول کے ساتھ باقی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا مفعول بھی متعین ہو جائے گا. اب یہ جو مثال ہے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری، زید مارا گیا، جمعے والے دن مارا گیا، امیر کے سامنے مارا گیا، اس کے اور سخت ترین مارا گیا، اس کے گھر میں مارا گیا. اس عبارت میں زید نائب فاعل ہونے کے لیے متعین ہے، فتعین زید، زید مفعول بھی نائب فاعل ہونے کے لیے متعین ہے. لیکن اگر عبارت میں فعل مجہول کے ساتھ مفعول بھی موجود نہیں ہے، مفعول بھی سری وہ موجود نہیں ہے، باقی چیزیں موجود ہیں، تو فل جمیع سواء، یہ ساری چیزیں نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہیں، عام ہیں، برابر ہیں سب، ان میں سے کسی کو بھی آپ نائب فاعل بنا سکتے ہیں. لیکن اگر مثلا ضرب زیدن کی بجائے ضرب یوم الجمعۃ ضربا شدیدا، تو یوم الجمعۃ ضرب کو مفعول نائب فاعل بنائے، یا مفعول بھی مطلق کو نائب فاعل بنائے، فی داری جار مجرور کو نائب فاعل بنائے، جس کو بنا سکتے ہیں. یہ سب اپنے فعل کے ساتھ تعلق میں برابر ہیں، لیکن مفعول بھی کا تعلق چونکہ زیادہ ہے اس لیے وہ موجود ہو تو اسی کو نائب فاعل بنایا جائے گا. یہ جو مسلک ذکر کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہے جمہور بصریوں کا، اور بصریوں میں سے بعض محققین کا مذہب یہ ہے کہ عبارت میں معنی مفہوم کے اعتبار سے جو چیز ان میں سے مفعول بھی موجود ہو، ظرف موجود ہو، دوسری کوئی چیز موجود ہو، تو ان میں جو چیز زیادہ مناسب معلوم ہوئی اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے گا، خواہ مفعول بھی ہو یا کوئی اور چیز ہو. مصنف رحمۃ اللہ نے جو ذکر کیا نا یہ صرف جمہور بصریوں کا مذہب ہے. وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ، اور اگر مفعول بھی عبارت میں صراحتاً پایا گیا، تعین لہو، تو نائب فاعل بنانے کے لیے یہ متعین ہے. تقولو، آپ کہتے ہیں ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی داری، فتعین زید، تو اس عبارت میں زید یہ نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہے. فإن لم یکن، اور اگر نائب فاعل عبارت میں مفعول بھی صراحتاً موجود نہ ہو تو فل جمیع سواء، تو باقی سارے مفعول نائب فاعل بننے میں برابر ہے. بات سمجھ آئیے بھائی؟ جی استاد جی. والاول من باب آتیت اولا من الثانی، یہ آخری مسئلہ ہے نائب فاعل کا، کہ باب آتیت کے دو مفعول ہیں. باب آتیت سے مراد ہر وہ فعل ہے کہ جو دو مفعولوں، فعل متعدی جو دو مفعولوں کی طرح متعدی ہوتا ہو، لیکن مفعول ثانی مصداق کے اعتبار سے مفعول اول سے الگ
مصداق ہو اس کا، دونوں مفعولوں کا مصداق ایک نہ ہو، دونوں کا مصداق جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ نیچے دیکھیں عبارت لکھی ہوئی ہے، آتیت زیدن درہمن، اس میں زیدن درہمن، زیدن کا مصداق الگ ہے، درہمن کا مصداق الگ ہے۔ اسی طرح یہ مثال ہے کسوت زیدن جبتن، زیدن کا مصداق الگ ہے اور جبہ کا مصداق الگ ہے، اور دونوں کسوتوں کا اور ایک آتیتوں کا دونوں مفعول بنتے ہیں۔ تو باب آتیتوں سے مراد وہ فعل جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، دونوں کا مصداق الگ الگ ہو۔ تو اس میں دونوں مفعول نائب فاعل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں میں سے آپ جس کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ لہذا آپ آتیت زیدن درہمن میں جب فعل مجہول بنا کے نائب فاعل بنائیں گے تو یہ کہنا بھی جائز ہے اوتیا زیدن درہمن، اور یہ بھی جائز ہے اوتیا زیدن درہمن۔ اسی طرح کسیا زیدن جبتن بھی جائز ہے، اور کسیا زیدن جبتن یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہیں، کیونکہ دونوں الگ الگ مفعول ہیں، ہر ایک میں مفعول نائب فاعل بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ البتہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ اس باب میں اس طرح کے فعل کا جو نائب فاعل ہے نا وہ مفعول اول کو بنایا جائے، مفعول اول کو نائب فاعل بنانا زیادہ بہتر ہے، لازم نہیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باب کا جو مفعول اول ہے اس میں جس طرح مفعولیت والا معنی ہے نا، فاعلیت والا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ مثال ہے آتیت زیدن درہمن، میں نے زید کو درہم دیا، تو ظاہر ہے زید کو جب درہم دیا تو زید نے درہم لیا ہے نا، تو لینا فاعلیت ہے۔ کسوت زیدن جبتن، میں نے زید کو جبہ پہنایا، تو جب میں نے پہنایا اس اعتبار سے زید مفعول ہے، لیکن زید نے پہنا اس اعتبار سے زید فاعل ہے۔ تو اس باب کا جو مفعول اول ہے اس میں فاعلیت والا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور دوسرا جو مفعول ہے وہ خالص مفعول ہے، اس میں فاعلیت والا معنی نہیں پایا جاتا۔ اب درہمن اور جبتن میں فاعلیت والا معنی نہیں ہے، زید مفعول اول جو ہے اس میں فاعلیت والا معنی پایا جاتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ چونکہ اس میں فاعلیت والا معنی بھی پایا جاتا ہے اور نائب فاعل کی مناسبت بھی فاعل کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس لیے پہلے فعل مفعول بھی کو نائب فاعل بنانا زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ والاول، اور پہلا مفعول من باب آتیتو، باب آتیتو کا اولا ہے نائب فاعل بنانے کے لیے من الثانی، دوسرے مفعول سے۔ سمجھ آئی بھائی؟ جی استاد جی، یہ کن کا مذہب ہے استاد جی؟ یہ برابر ہے، اچھا ہاں جی سر۔ جی۔